1947 تک میرپور جموں و کشمیر ریاست کا تیسرا بڑا شہر تھا آفٹر سری نگر اینڈ جموں۔ ریاست میں میرپور کی بہت امپورٹنس تھی کیونکہ یہاں کی زمین کافی زرخیز تھی۔ یہاں کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جموں و کشمیر کے باقی ریجن سے آ کے سیٹل ہوا تھا۔ میرپور سے ریاست کا ریونیو کا ایک بہت بڑا شیئر آتا تھا۔ میرپور میں کئی سارے لوگ برٹش آرمی کے لیے سپاہی کا کام کرتے تھے۔ یہاں کشتیاں بنتی تھی۔ ہزاروں لوگوں نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں یہاں سے پارٹ لیا تھا، یہاں سے حصہ لیا تھا۔ اسی بات سے ہمیں یہ بھی اندازہ ملتا ہے کہ کیوں آخر لاکھوں لوگ جا کے UK میں بعد میں سیٹل ہو گئے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 میرپور ہے۔ ایک وہ میرپور جسے میران شاہ نے آباد کیا تھا، جس وجہ سے اسے میرپور نام پڑا۔ اس سے بھی پرانا ایک اور میرپور تھا جسے میرپور چومک کہتے ہیں۔ تاریخ کا پہلا میرپور چومک قصبہ پونچھ ریور کے ویسٹرن بینک پہ لوکیٹڈ تھا، میرپور سے 8 میل کے فاصلے پہ۔ چومک مانے 4 چہرے۔ یہ دونوں شہر 60s میں منگلا ڈیم کی کنسٹرکشن کی وجہ سے ڈوب گئے۔ آج جب بھی ونٹرس میں ڈیم کا پانی کم ہوتا ہے تو کھنڈرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا وہ میرپور ہے جسے بعد میں گورنمنٹ اور لوگوں نے نئے سرے سے آباد کیا، منگلا ڈیم کے مختلف کناروں کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ۔ اور چوتھا وہ میرپور ہے جو UK میں جا کے بس گیا ہے۔ راجدھانی میں آج کے میرپور ریجن کے لیے دوابی سرا نام آیا ہے اور 1000 سال پرانا رام کوٹ فورٹ سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ جگہ اسٹریٹجیکلی کتنی امپورٹنٹ تھی۔ اور امپیریل گیزیٹر آف انڈیا پروونشل سیریز میں میرپور کے بارے میں آیا ہے کہ ٹو ہیو بین فاؤنڈ اباؤٹ 200 ایئرس اگو بائی دا گاخارز میران خان اینڈ سلطان فتح خان۔ ایک الٹرنیٹ ویو یہ بھی ہے کہ اس شہر کو میرا شاہ غازی اور گوسین بودھ پوری نے آباد کیا تھا۔ دونوں سنت بزرگ تھے۔ میرپور کا میر میرا شاہ سے اور پور گوسیان بودھ پوری کے نام سے لیا گیا ہے۔ اچھا، ہم اب میرپور کے جغرافی کی طرف آتے ہیں۔ میرپور کے ویسٹ میں ریور جہلم ہے، نارتھ میں پونچھ، ساؤتھ میں پنجاب پلینس اور ایسٹ میں چناب ریور۔ جموں اینڈ کشمیر کے لوگ اسے پہاڑی علاقہ بولتے تھے چونکہ یہ علاقہ پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے، جبکہ پنجاب کے لوگ اسے پوٹوار کہتے تھے۔ پوٹوار کا مطلب سمپلی ہوا ایک پلیٹو، چونکہ پنجاب سے یہ علاقہ ویسا ہی لگتا ہے، پہاڑوں کے اوپر ایک چٹیل زمین۔ میرپور ریجن سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کے بیچ میں واقع ہے اور چونکہ یونیسکو کی ڈیفینیشن کے حساب سے سینٹرل ایشیا میں سو کالڈ آزاد کشمیر بھی آتا ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن میرپور کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، جبکہ پاپولر ڈیفینیشن کے حساب سے جموں اینڈ کشمیر سارا کا سارا ساؤتھ ایشیا میں شامل ہے۔ 1931 کے سینسس کے حساب سے پرانے میرپور میں، جس میں آج کا میرپور، بھیمبر، کوٹلی اور پونچھ کے کچھ حصے آتے ہیں، 80% مسلمان تھا۔ ان مسلمانوں میں سے 40% جاٹ تھے، 13% راجپوت اور 10% گجر۔ باقی 20% آکوپیشنل کاسٹس تھی جیسے کہ لوہار، نائی وغیرہ۔ مزید کشمیری کاسٹ کی بھی پریزنس یہاں تھی جیسے کہ وانی، بٹ، ڈار وغیرہ، اور ان کشمیریوں نے پہاڑی لینگویج کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اچھا، بات کی جائے 20% نان مسلمز کی تو 16.5% ہندوز تھے، 16% تھے، اینڈ اگین ہندو اور سکھس میں بھی سب سے بڑا پورشن جاٹوں کا تھا۔ پھر سے تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ 10 نومبر 1947 کو قبائلیوں کے حملے میں میرپور شہر کو سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ 70,000 ہندوؤں میں سے 20,000 مارے گئے اور جو بچے وہ جموں بھاگ گئے، ہمیشہ کے لیے ریفیوجیز کا ٹیگ لے کے۔ 1960s میں دوسرا بڑا جھٹکا لگا اس ٹاؤن کو۔ یہ تب ہوا جب پاکستان نے یہاں منگلا ڈیم بنایا، جس میں میرپور اور چومک 100 فیٹ ڈیم کے اندر دفن ہو گئے۔ 20,000 فیملیز ڈسپلیس ہو گئی۔ 2003 میں ڈیم کی ہائٹ پھر سے 30 فیٹ بڑھائی گئی اور 40,000 لوگ پھر سے ڈسپلیس ہو گئے۔ لوگوں کو عام طور پہ لگتا ہے کہ ڈیم سے ملی کمپنسیشن کے پیسے سے میرپور کے لوگ برٹین وغیرہ چلے گئے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ ڈیم بننے سے پہلے ہی اسپیشلی 1950s میں میرپور کے لوگ برٹین وغیرہ چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ تو 1947 اور 1950 کے بیچ میں چلے گئے تھے۔ ان سے بھی پہلے کچھ میرپوریز 1920 میں بمبئی چلے گئے تھے اور وہیں سے مرچنٹ شپس کے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے UK پہنچ گئے۔ اور ان سے بھی پہلے 1880s میں میرپور کے لوگوں نے کراچی وغیرہ کے پورٹس پہ مرچنٹ شپس کے ساتھ کنٹیکٹ اسٹیبلش کیا تھا۔ اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں کر میرپور کے لوگ آخر UK پہنچ گئے۔ 47 سے پہلے جموں اینڈ کشمیر کے اندر میرپور کے لوگ کشتیاں بنانے میں ماہر تھے، چونکہ جموں اینڈ کشمیر کا پنجاب کے ساتھ کی تجارت جہلم کے تھرو ہوتی تھی اور جہلم میرپور سے گزرتا تھا۔ 60 سے لے کے 70% برٹش پاکستانیز اپنے روٹس آزاد کشمیر تک ٹریس کرتے ہیں، مینلی کوٹلی، بھیمبر اور میرپور سے۔ بھلے ہی پاکستان کو میرپور ڈبا کے منگلا ڈیم بنانے کا کافی فائدہ پہنچا ہو، جیسے اریگیشن کے لیے پانی،
اس کے تھرو فلڈ کنٹرول اور الیکٹرسٹی. مگر میر پور کے لوگوں کو اس ڈیم سے دکھ بھری یادیں ملی ہے. کچھ لوگوں کو تو معاوضہ بھی نہیں ملا. میر پور کی کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ تو بس ایک انٹروڈکشن ٹائپ کا ویڈیو تھا. کبھی پھر سے میر پور پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جموں اینڈ کشمیر، ہماچل اور اتراکھنڈ پہ کئی سارے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آنے والے وقت میں کشمیر کی ہسٹری پہ ویڈیوز آنے والے ہیں. ڈو سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیونڈ.